پاکستان کے مشہور شہروں کی تیسری قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس قسط میں ہم صوبہ خیبر پختونخوا کے مشہور و معروف شہر کوہاٹ کی بات کریں گے۔ کوہاٹ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کا ایک بہت مشہور و معروف شہر ہے۔ شروع میں یہ علاقہ 3 بڑے قبائل پر مشتمل تھا، جن میں آفریدی، خٹک اور بنگش قبائل کے نام قابل ذکر ہیں۔ بعد میں اس علاقے میں بہت سے شنواری اور اورکزئی قبائل نے بھی ہجرت کی تھی۔ موجودہ کوہاٹ کا شہر ایک درمیانے سائز کا شہر ہے، جس کی آبادی 9,93,000 افراد پر مشتمل ہے۔ اس علاقے کا کل رقبہ 2,525 مربع کلومیٹر کے لگ بھگ ہے، اور یہ علاقہ سطح سمندر سے تقریباً 1,600 فٹ کی بلندی پر موجود ہے۔ پاکستان کی سب سے پرانی چھاؤنی، ایئر بیس، گنڈیالی اور تانڈا ڈیم، انڈس ہائی وے، فرینڈشپ ٹنل، پاک فضائیہ اور سگنل ٹریننگ سینٹر کی وجہ سے کوہاٹ شہر دفاعی اور جغرافیائی لحاظ سے اہم مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس شہر کی سرحدیں صوبہ پنجاب، ضلع نوشہرہ، ضلع ہنگو، اورکزئی ایجنسی اور ضلع کرک سے ملتی ہیں۔ شروع میں کوہاٹ پشاور ڈویژن کا ایک ضلع تھا، لیکن 1976 میں اسے الگ ڈویژن کا درجہ دے دیا گیا۔ کوہاٹ میں کرک اور ہنگو کے اضلاع شامل ہیں۔ گرمیوں میں اس علاقے کا درجہ حرارت 45 ڈگری سیلسیس تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ اس علاقے کی سرد ترین جگہ سمانا ہل اسٹیشن ہے، جس کی بلندی تقریباً 6,000 فٹ کے لگ بھگ ہے۔ دوستو، کوہاٹ شہر کی دلچسپ تاریخ کے متعلق ہم اس ویڈیو کے آخر میں بات کریں گے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو تاریخ میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں نئے آنے والے حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو فیوچر میں ملنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ہمیشہ کی طرح میں ہوں نوید احمد فسانہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو آئی لینڈ کا آفیشیل چینل۔ سارا سال بہنے والے چشموں کی وجہ سے یہ سرزمین مختلف فصلوں اور پھلوں کے لیے بہت زرخیز ہے۔ امرود کا پھل یہاں کی خصوصی پیداوار میں شامل ہے۔ یہاں بسنے والے زیادہ تر لوگوں کا ذریعہ معاش سرکاری ملازمتیں ہیں۔ اردو کے بین الاقوامی شہرت یافتہ شاعر احمد فراز کا تعلق بھی اسی شہر سے تھا۔ سید آدم بنوری اور حضرت حاجی بہادر بابا کا شمار یہاں کی روحانی شخصیات میں ہوتا ہے۔ آزادی کے ہیرو عجب خان افریدی کا تعلق بھی اسی شہر سے ہے۔ کوہاٹ میں آمد و رفت کی بات کریں تو کوہاٹ ریلوے اسٹیشن 1902 میں مکمل ہوا تھا۔ بڑی ریلوے لائن کوہاٹ سے راول پنڈی جنڈ سے ہوتی ہوئی پہنچتی تھی۔ کوہاٹ میں برطانوی دور کا ایک ہوائی اڈا بھی موجود ہے، جو اس وقت برطانوی فوج کی نقل و حمل کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ اب اس ہوائی اڈے کا کنٹرول پاکستان ایئر فورس کے پاس ہے۔ کوہاٹ اپنے چاروں اطراف سے سڑکوں کے ذریعے ملک کے باقی علاقوں سے جڑا ہوا ہے۔ انڈس ہائی وے جو پشاور سے کراچی تک جاتی ہے، اس کی وجہ سے اس علاقے میں بڑی ترقی ہوئی ہے۔ اس سڑک پر واقع ہوٹلز، بس سٹینڈز اور مختلف کاموں کی وجہ سے روزگار کے مواقعوں میں اضافہ ہوا ہے۔ کوہاٹ ٹنل، جسے پاک جاپان دوستی کی سرنگ بھی کہا جاتا ہے، جنوبی اضلاع کی عوام کی بھرپور فرمائش پر 1999 میں شروع ہوئی تھی، جس کے لیے جاپان نے ہر لحاظ سے پاکستان کی مدد کی تھی۔ یہ ٹنل تقریباً 2 کلومیٹر طویل ہے، جو 2003 کو عوام الناس کے لیے کھول دی گئی تھی۔ اس سے پہلے کوتل بائی پاس پر چھوٹی بڑی گاڑیوں کے لیے بہت مشکل حالات ہوا کرتے تھے۔ اس ٹنل کی تعمیر کی وجہ سے وقت اور جان و مال سب کی بچت ہوئی ہے۔ 24 فروری 2008 میں دہشت گردوں نے اس ٹنل کے راستے سیکیورٹی فورسز کے لیے سپلائی لے جانے والے ٹرکوں کے ایک قافلے پر حملہ کر دیا۔ یہ سپلائی جنوبی وزیرستان جا رہی تھی۔ 27 فروری کو فوج نے آرٹلری، ہیلی کاپٹرز اور ہیوی مشین گنوں کی مدد سے 24 دہشت گردوں کو مار کر ٹرکوں کو بازیاب کروا لیا۔ اس کے بعد سے اس ٹنل کا کنٹرول پاکستان آرمی کے پاس ہی ہے۔ اس ٹنل کی تعمیر پر 6,500 ملین روپے کی لاگت آئی تھی، اور یہ منصوبہ 48 ماہ میں مکمل ہوا تھا۔
اگر ہم تعلیم کی بات کریں تو کوہاٹ میں KMU میڈیکل کی تعلیم دینے والا بہترین ادارہ ہے۔ اس کے علاوہ UET پشاور کوہاٹ کیمپس، کوہاٹ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور پریسٹن یونیورسٹی بھی موجود ہیں۔ کیڈٹ کالج کوہاٹ، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج، گورنمنٹ ڈگری کالج اور گیریزن کیڈٹ کالج کوہاٹ کے نمایاں کالجز میں شامل ہوتے ہیں۔ پاکستان آرمی کے افسران کی بھرتی کے لیے کوہاٹ میں ISSB سینٹر بھی موجود ہے، جس وجہ سے یہ شہر پورے پاکستان میں مشہور و معروف ہے۔ خاص طور پر PMA لانگ کورس کے لیے اپلائی کرنے والے لوگ اس شہر کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ پاکستان ایئر فورس کا ایئر بیس بھی یہاں پر موجود ہے، جہاں ہر طرح کی جدید سہولت اور ٹیکنالوجی موجود ہے۔ اس کے علاوہ CMH کوہاٹ اس شہر کا جدید سہولیات سے آراستہ ہسپتال ہے۔ اب بات کرتے ہیں کوہاٹ کی سیاحت کے متعلق۔ چپلی کباب، پشاوری چپل، امرود اور دستکاری کے شاہکاروں کی بدولت کوہاٹ بہت دلچسپ شہر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کوہاٹ سیر کو آئیں اور یہاں کے چپلی کباب نہ کھائیں تو آپ کے ٹرپ کا کوئی فائدہ نہیں۔ کوہاٹ میں رات گزارنے کے لیے بہت اعلیٰ ہوٹل اور گیسٹ ہاؤسز بھی موجود ہیں، جن میں رائل گرین گیسٹ ہاؤس، بسم اللہ گیسٹ ہاؤس، خان سٹی گیسٹ ہاؤس اور نور گیسٹ ہاؤس کے نام قابل ذکر ہیں۔ تانڈا ڈیم اور جھیل ایک خوبصورت پکنک پوائنٹ ہے جو سیاحوں کو قدرتی ماحول اور خوبصورت منظر کے باعث لطف فراہم کرتا ہے۔ عید اور موسم گرما کی چھٹیوں میں لوگ بڑی تعداد میں یہاں پر آتے ہیں۔ کوہاٹ شہر سے مغرب کی طرف 10 کلومیٹر کے فاصلے پر 2 راستے اس ڈیم کی طرف نکلتے ہیں، ایک شاہ پور گاؤں سے جبکہ دوسرا ہنگو بائی پاس سے ہو کر آتا ہے، اور یہ راستہ اپنے حسین و جمیل مناظر کی وجہ سے بہت دل فریب ہے۔ اس راستے پر وادی، ندی اور ندی کا پل، پہاڑ اور اس پر بل کھاتی ہوئی سڑک بہت ہی دلچسپ منظر پیش کرتی ہے۔ یہ دنیا کا واحد ڈیم ہے جو صرف ایک جانب 600 میٹر بند لگا کر بنایا گیا ہے، کیونکہ باقی اطراف سے یہ پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ اس جھیل سے نکلنے والی نہریں 30% سے زائد دیہات کو سیراب کرتی ہیں۔ ان علاقوں میں زیادہ تر سبزیاں، گندم اور گنے کی پیداوار ہوتی ہے۔ یہ ڈیم صدر ایوب خان کے تعاون کی وجہ سے تعمیر کیا گیا تھا۔ KDA پارک اس شہر میں موجود ترقیاتی اور انتظامی اداروں کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ یہاں پر کئی بینک، ملٹی نیشنل کمپنیوں کے دفاتر، پرائیویٹ سکولز، ضلعی ہسپتال اور پاسپورٹ آفس کے علاوہ کئی سرکاری بلڈنگز موجود ہیں۔ اس پارک کو 14 سیکٹرز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سیکٹر 9 میں بچوں اور خواتین کے لیے بہت خوبصورت پارک تعمیر کیے گئے ہیں، جہاں بچوں کے جھولے، گھاس کے قطعے اور پھول خوبصورتی کو دوبالا کرتے ہیں۔ پارک کی مغربی جانب سے پورے شہر کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی جگہ سے نیچے والی پہاڑی پر بنی بھورے رنگ کی ٹائلوں اور شیشے سے مزین گولڈن مسجد کا نظارہ بھی دیدنی ہوتا ہے۔ مسجد کی شمالی جانب کے دروازے سے وادی کا نظارہ بہت ہی سحر انگیز نظر آتا ہے۔ ہر سیکٹر میں کھیلوں کے میدان ہیں، جن میں سیکٹر 6 کا کرکٹ گراؤنڈ، سیکٹر 8 کا فٹ بال گراؤنڈ اور سیکٹر 10 کا ہاکی گراؤنڈ بہت مشہور ہیں۔ ہر سیکٹر کی اپنی شاپنگ مارکیٹ ہے، جہاں ضروریات زندگی کی تمام اشیاء بآسانی خریدی جا سکتی ہیں۔ KDA بلا شبہ لوگوں کو اس شہر میں ہر سہولت فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ کوہاٹ کے پرانے بس اسٹینڈ کے پاس واقع ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشموں میں نہانے کا الگ ہی مزہ ہے۔ ان چشموں کے علاوہ جنگل خیل گاؤں کے شمال میں زیارت کے 2 مزید چشمے ہیں، جن کا پانی بہت ہی ٹھنڈا ہے کیونکہ یہاں درخت کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ ان چشموں پر بھی بے شمار سیاح گرمیوں کے موسم میں آتے ہیں اور یہاں کے دل فریب مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ شہر کی مغربی جانب ہنگو روڈ پر 25 کلومیٹر کے فاصلے پر جوزارا واقع ہے۔ یہاں کے بھی ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمے انسان پر الگ ہی طرح کا سرور طاری کر دیتے ہیں۔ ان مقامات کے علاوہ ڈھوڈا شریف شہر سے جنوب مشرق کی جانب 22 کلومیٹر دور ایک بزرگ اور ولی اللہ کا مزار ہے۔ اس مزار کے پاس سے کوہاٹ توئی کا پانی ایک دریا کی صورت گزرتا ہے۔ کوہاٹ سے جنوب مشرق کی جانب تقریباً 35 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع بادو زیارت کا مقام بھی چشموں اور دریائی پانی پر مشتمل ایک خوبصورت پکنک پوائنٹ ہے۔ ڈھوڈا شریف سے گزرنے والی کوہاٹ توئی اس جگہ پر آ کر تند و تیز ہو جاتی ہے۔
دوستو اگر ہم کوہاٹ کی تاریخ کے بارے میں بات کریں تو کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بدھ مت کے دور میں دو بھائی راجہ بگماٹ اور راجہ کوہاٹ اس علاقے میں ہجرت کر کے آئے تھے۔ راجہ بگماٹ کوہ کدا میں چلا گیا اور وہیں پر ڈیرا ڈال لیا، جبکہ راجہ کوہاٹ خیل چشمہ کے قریب ایک جنگل میں رہنے لگا۔ کوہاٹ کا نام راجہ کوہاٹ کی نسبت سے ہی پڑا تھا۔ کچھ کہانیوں میں آتا ہے کہ راجہ کوہاٹ کے بھائی کا نام راجہ آد تھا جو میاں گڑی میں آباد ہوا تھا اور اسی کی نسبت سے اس جگہ کا نام آد سمود پڑ گیا۔ یہ جگہ کوہاٹ کی مغربی جانب محمد زئی گاؤں کی شمالی جانب موجود ہے، جہاں پر راجہ آد کے قائم کردہ قلعے کے غیر معمولی آثار ملتے ہیں، اور یہ جگہ بھی سیاحوں کے لیے بہت دلچسپی کا باعث ہے۔ شروع میں اس علاقے پر پشتونوں کے ایک قبیلے اورک زئی کا قبضہ تھا۔ بعد میں 14ویں اور 15ویں صدی میں مغرب سے آنے والے بنگش اور مشرقی خٹک قبائل اس علاقے میں آباد ہو گئے۔ بنگش قبیلے کی علی زئی کے مقام پر لڑی گئی جنگ کے بعد اس زرخیز آبادی پر ان کا قبضہ ہوا اور اورک زئی قبیلہ پہاڑوں کے قریب محدود ہو کر رہ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ مغل بادشاہ بابر نے پشاور فتح کرنے کے بعد اس علاقے کی طرف پیش قدمی کی تھی۔ اسے بتایا گیا تھا کہ اس علاقے میں بہت مال و دولت کے ذخائر ہیں اور بے شمار قیمتی چیزیں موجود ہیں۔ اسی وجہ سے بابر اور اس کی افواج نے بنگش قبائل کے ایک لشکر کو شکست دے کر اس علاقے پر قبضہ کر لیا، لیکن اسے یہاں کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ مغل بادشاہوں کے بعد یہ سارا علاقہ درانی سلطنت کے حصے میں آیا، جو پشاور اور کابل کے علاقے پر پہلے ہی اپنا قبضہ جما چکی تھی۔ اس کے بعد رنجیت سنگھ کی افواج نے 1819 میں اس علاقے پر قبضہ کر لیا۔ 1836 میں رسول خان، جس کا تعلق خٹک قبیلے سے تھا، اس نے تیری کے مقام پر حملہ کر کے بہت سے سکھوں کا قتل عام کیا۔ بر صغیر پر برطانوی راج کے بعد لیفٹیننٹ پولک 1848 میں اس علاقے کا پہلا اسسٹنٹ کمشنر تعینات کیا گیا۔ برطانوی راج کے دوران اس شہر میں قلعہ، ریلوے اسٹیشن، ریلوے لائن، خوشحال گڑھ پل اور پرانا کینٹ تعمیر کیا گیا تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں پشتونوں نے کسی بھی بغاوت میں حصہ نہ لیا، اسی وجہ سے کوہاٹ اس وقت کی انتہائی خوفناک خون ریزی سے بچ نکلا۔ 1924 کے فسادات اپنی نوعیت کے بڑے سکھ ہندو مخالف فسادات تھے، جو برطانوی ہند کے شمال مغربی سرحدی صوبے میں کوہاٹ شہر میں برپا ہوئے۔ فسادات کے 3 دنوں میں 155 ہندو اور سکھ ہلاک ہو گئے۔ ہندو اور سکھ آبادی کو جانے بچانے کے لیے وہاں سے بھاگنا پڑا۔ موہن داس گاندھی نے اکتوبر 1924 میں 21 دنوں تک ہندو مسلم اتحاد کے لیے روزہ رکھا تھا۔ پاکستان کی آزادی کے وقت زیادہ مسلمان آبادی ہونے کی وجہ سے کوہاٹ پاکستان کا حصہ بن گیا۔ 2008 اور 2014 کے درمیان دہشت گردی کی وجہ سے کوہاٹ بہت زیادہ متاثر ہوا تھا۔ 2009 اور 2010 کے بم دھماکوں میں 80 سے زیادہ افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ پاکستان آرمی کی جدوجہد کے بعد اب اس علاقے میں بہت امن ہے۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ہمیشہ کی طرح پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اس کے ساتھ ہی نوید احمد فسانہ کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔